نبی و رسول آئے، کتابیں آئی، سب کا جو ایمان رکھتا ہے، سب کو جو مانتا ہے اور وہ مسلمان ہے، اللہ نے میرے بھائیوں جنت ایسے مرد اور ایسی عورت کے لیے بنائی۔ تو یہاں قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ، وہ لوگ جو کافر ہوئے اور کفر کی حالت میں مر گئے، قیامت والا جب دن آئے گا نا، ایسا ممکن نہیں، لیکن اللہ نے بہت بڑی مثال لے کے سمجھایا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کافروں میں سے کوئی بندہ زمین بھر سونا لے آئے، یہ قرآن ہے، سچا ہے نا بھائی؟ سچا ہے نا؟ اللہ نے فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، ذہب سونے کو کہتے ہیں عربی میں۔ فرمایا وہ زمین بھر قیامت والا دن سونا لے آئے، جتنی زمین ہے نا روئے زمین، اتنا سونا لے آئے زمین بھر، ایسا ممکن ہے پھر؟ اتنا سونا زمین پہ ہے ہی نہیں کہ زمین ساری سونے کی بھری جائے، تو پتہ چلا کہ یہ ممکن ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر کوئی لے آئے اور پھر فدیہ ادا کرے، والا بفتدا بھی، اللہ کو کہا یا اللہ یہ سونا لے لے اور میں نے جو دنیا میں کفر کیا تھا مجھے معاف کر دے اور مجھے جہنم کی آگ سے بچا کے جنت دے دے، تو رب فرماتا ہے، اللہ کیا فرمائے گا؟ فلا یقبل، اللہ فرمائے گا ان میں سے کسی سے بھی یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ پتہ چلا کہ ہمارے سینوں میں جو ایمان ہے وہ زمین بھر سونے سے مہنگا ہے، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اب زمین پر سونے جتنا اگر ہوتا تو پھر اللہ یہ فدیہ قبول کر کے فرماتا جا تو بھی جنت میں چلا جا۔ اللہ نے فرمایا اتنا بھی کوئی لائے گا تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو پتہ چلا ایک چھوٹی سی دکان چلانے والا بندہ، ریڑھی لگانے والا بندہ، ایک عام سا بندہ، مزدور، نوکری کرنے والا بندہ، اس کے سینے میں جو رب ذوالجلال نے ایمان رکھا ہے وہ اتنا قیمتی ہے کہ ساری روئے زمین سونے کی ایک طرف ہو جائے، وہ ایمان ایک طرف ہو تو ایمان زیادہ قیمتی ہے اللہ کے دربار میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد۔ دوستو یاد رکھنا یہ ایمان ہمیں اگر میسر آیا ہے تو سرکار تشریف لائے ہیں تو پھر آیا ہے، ایسی ہے۔ تو یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی وجہ ہے کہ رب ذوالجلال نے یہ ایمان ہمیں عطا فرمایا، اور جتنا پیچھے معاملہ تھا وہ سارے کا سارا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ رب نے منسوخ فرما دیا، جتنے ادیان تھے سب منسوخ ہو گئے۔ اب جو اسلام کو مانے گا، قرآن میں اعلان کر دیا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے فرمایا کہ دین اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ اور کوئی دین نہیں ہے۔ جو کوئی اور دین اختیار کرے گا رب ذوالجلال نے قرآن میں ارشاد فرمایا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، قیامت والے دن اس کے منہ کے اوپر مارا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی بڑی اللہ نے دولت سے نوازا ہے کہ دولت ایمان دی ہے تو فری کھاتے میں عطا فرمائی۔ آج سننے کا ایک تولہ آپ کو پتا لاکھوں میں چلا گیا ہے، تو زمین بھر سونا، کلو نہیں، 2 کلو نہیں، من نہیں، زمین بھر سونا، کتنا ٹن، کتنا وزن بنتا ہے، اتنا سونا ایک طرف اور ایک مومن بندے کا ایمان ایک طرف۔ تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وہ ایمان کی بیس پہ تو جنت رب دے گا، مگر اتنے سونے کو رد کر کے ان کے لیے رب نے کیا اعلان کیا؟ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، رب نے فرمایا کافروں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ادھر کافروں کے لیے دردناک عذاب ہوگا، ادھر مسلمانوں کے لیے کیا ہوگا؟ اس ایمان کی بیس پہ کیا مل رہا ہے؟ رب ذوالجلال کے قرآن میں یہ بات موجود ہے، فرمایا جزاؤہم عند ربہم، فرمایا یہ لوگ جو ایمان لائے، پچھلی آیت میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک صالح عمل کیے، اللہ کی فضل سے اب بھی ہم یہ نیک صالح عمل کر رہے ہیں۔ ایک بندہ ہم میں سے قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے، باقی سارے بندے قرآن رب کا کلام سن رہے ہیں،
سمجھ رہے ہیں؟ بتاؤ یہ نیک عمل ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے ایک جگہ پہ ایک روایت میں پڑھا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک لمحہ، ساعت واحدہ، ایک لمحہ، وہ 1 منٹ ہو سکتا ہے، 1 سیکنڈ ہو سکتا ہے، 1 گھنٹہ ہو سکتا ہے، 5 منٹ ہو سکتے ہیں، ایک لمحہ، فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے قرآن پاک کو سمجھے سمجھائے گا، فرمایا اللہ اس کے نامہ مال میں پورے سال کی عبادت کا ثواب داخل کرتا ہے۔ کتنا ثواب ہے؟ پورے سال کی عبادت کا ثواب۔ اس وجہ سے شیطان ایسی محفلوں میں بیٹھنے نہیں دیتا، یہ کوئی آ جائے تو پھر بھی تنگ کرتا ہے، اٹھا لیتا ہے یا باتوں میں لگا لیتا ہے یا ادھر ادھر کے کاموں میں لگا لیتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے اس کا کہ یہ بندہ آ تو گیا ہے، ایک ایک لمحے پر ایک ایک سال کی عبادت نہ کہیں قبر میں لے جائے۔ ہمیں اس کے داؤ پیچ سمجھنے چاہیے اور ہمیں دھیان کرنا چاہیے کہ ہم کتنا اگر اس طرح کریں گے تو کتنا نقصان ہو جائے گا۔ آئے ٹائم نکالا، سارا کچھ کیا، پھر بھی سارا کچھ ضائع ہو گیا تو پھر یہ بڑے افسوس کی بات ہوگی۔ اور وہ بندہ جو غور سے سنتا رہا، لمحے لمحے پر سال کی بندگی کا ثواب نامہ اعمال میں داخل ہوتا رہا، جب قبر میں جائے گا تو ان نیکیوں کی برکت سے رب قبر کو بھی روشن فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں مسلمان کی جزا کو بیان کیا گیا قرآن میں۔ جزاؤہم، یہ کس کی جزا ہے؟ یہ وہ جزا ہے جو یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا تھا، ایمان اس کے سینے میں ہے، یہ ایمان کی جزا ہے۔ کیا جزا ہے؟ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار، فرمایا ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، باغات ہیں، یہ جزا ہے۔ ہمارے ایمان کی کیا جزا ہے بولیے؟ جنت بولیے، جنت۔ اور وہ خاتون جو اس دنیا سے چلی گئی جن کی آج ہم مغفرت کی اور درجات کی بلندی کی دعا کے لیے حاضر ہیں، بتاؤ حالت ایمان میں گئی کہ نہیں گئی؟ تو اس ایمان کی بیس پہ قرآن کہہ رہا ہے جزا کیا ہے، فرمایا باغات ہیں۔ یہاں محمود صاحب اور اس خاتون کے صاحبزادے موجود ہیں، وہ گھر میں جتنا بھی اچھا بٹھا لے، جتنا بھی اچھا رکھ لے، بیڈ اچھا ہو، بستر اچھا ہو، کمرے کا ماحول اچھا ہو، لیکن جنت جیسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر میں نے پڑھا حدیث شریف میں، مشکاہ شریف میں یہ ہے کہ اللہ رمضان میں جہنم کے دروازے بند کر لیتا ہے اور جنت کے دروازے کھول لیتا ہے۔ جس کی روح نکلے گی وہ کہیں رکے گا نہیں، سیدھا جنت میں جا کے ڈیرا لگائے گا۔ وہ خاتون جن کے ہم اصالِ ثواب کے لیے حاضر ہیں، اللہ نے موت اتنی اچھی دی کہ رمضان شریف میں موت عطا فرمائی۔ اس وقت جہنم کے دروازے بند اور جنت کے دروازے کھلے ہیں، ادھر سے روح نکلی، ادھر سے جنت، اور پھر باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا۔ مثال کے طور پہ ہم میں سے کئی بلکہ سارے ہی تقریباً ہم نے گھر بنائے ہوئے ہیں یہاں پہ اپنے، کیوں یہ ایسے ہی ہے؟ جی محبوب صاحب کا سامنے گھر ہے، ارد گرد سارے ہمارے دوستوں کے گھر ہیں کہ یہ تشریف فرمائیں، آپ بھی اپنے اپنے گھروں سے آئے، آئے ہیں کہ نہیں آئے؟ آپ نے محنت کی، پیسے جوڑے لگائے، اپنے اپنے گھر بنائے، ایسے ہی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں وہ گھر ہمارے ہمیشہ ہمیشہ ہمارے ساتھ نہیں رہنے، ایسے ہی ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ دیکھو آج وہ خاتون اس گھر کو چھوڑ کے چلی گئی، ایک دن آئے گا ہم نے اپنے گھر کو چھوڑ کے چلے جانا، تو یہ گھر ہمیشہ ہمیشہ ہمارے لیے نہیں۔ پھر اس گھر پہ ہم نے سیمنٹ لگایا، اس گھر میں ہم نے اینٹیں لگائی، اس گھر میں ہم نے اس طرح کی چیزیں لگائی، لوہا بیچ میں لگایا، یہ سارا کچھ لگایا، لیکن وہ گھر جو ہے اس گھر کے لیے رب نے کیا لگایا؟ سرکار فرماتے ہیں رب نے سونا لگایا، وہاں رب نے سونا لگایا، وہاں رب نے کستوری لگائی، وہاں رب نے چاندی لگائی، وہاں رب نے ہیرے لگائے، وہاں جواہرات لگائے، وہاں موتی لگائے، اور پھر رب نے اعلان کیا میرے مسلمان بندو، میرا حکم ماننے والے بندو، میرے آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے لوگوں، جب تم اسلام پہ چلتے رہو گے
بھی آؤ گے تو ایسے گھر دوں گا، ادھر تو تم نے سیمنٹ کے بنائے تھے، ادھر میں نے سونے کے بنائے، ادھر تم نے اینٹیں لگائی تھی، ادھر چاندی لگائی ہوئی ہے، ادھر تم نے اس طرح کی چیزیں لگائی تھی، ادھر کستوری لگائی ہوئی ہے، ادھر موتی ہے، ادھر جواہرات ہے۔ ایک موتی کی قیمت ہم میں سے کوئی بھر نہیں سکتا، تو اتنے موتی جو محل بنا ہوا ہوگا، بتاؤ وہ گھر اچھا ہے یا یہ گھر اچھا ہے؟ جو چاہتا ہے کہ وہ گھر اچھا ملے وہ پھر نماز پڑھا کرے، وہ پھر جھوٹ نہ بولا کرے، وہ اسلام پہ عمل کرے، ہیرا پھیری نہ کیا کرے، دغا بازی نہ کیا کرے، لوگوں کو تنگ نہ کیا کرے، اللہ سے ڈرے کہ میرے رب نے اس ڈر کی برکت سے مجھے محلات دینے ہیں، مجھے باغات دینے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوگی، تو میں اپنے وہ محلات اس جھوٹ سے ضائع کر رہا ہوں؟ میرے اسلام کا یہ تقاضا نہیں ہے۔ شیطان میرے اوپر حملہ آور ہے جو دنیا کی ہرس دے کے حوث دے کے مجھے غلط راستے پہ چلا رہا ہے، اور اگر میں چلتا رہا تو پھر وہ گھر ہاتھ سے نکل جائے گا۔ کیوں بھائی ایسے ہی ہے؟ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اگلا محل ملے، یہاں تو اتنے ہم نے گھر بنائے ہوئے ہیں، وہاں جو رب نے فرمایا محلات، اندازہ کر لو کتنے بڑے محل ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ایک نہر نہیں نہریں جاری ہوں گی۔ وہ گھر کتنا بڑا ہوگا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی؟ ایک نہر شہد کی ہوگی، ایک نہر شراب کی ہوگی، ایک نہر دودھ کی ہوگی، ایک نہر پانی کی ہوگی، یہ نہریں جاری ہیں۔ وہ تو فارم ہاؤس سے بھی شاید دنیا میں جو فارم ہاؤس ہم نے دیکھے ہوئے ہیں شاید اس سے بھی وہ بڑے ہوں گے۔ نہریں ایسی تو نہیں جاری ہو سکتی، اور وہ نہریں کہاں سے آ رہی ہوں گی؟ وہ نہریں جنت سے آ رہی ہیں۔ اس بندے کی اس وجہ سے خدمت کے لیے آ رہی ہوں گی کہ اس نے کاروبار چھوڑ کے نماز پڑھی تھی، اس نے مشکل میں پڑھ کے روزہ رکھا تھا، اس نے مشکل میں پڑھ کے بھی جھوٹ نہیں بولا تھا، اس نے ہیرا پھیری کر کے اللہ کو ناراض نہیں کیا تھا، یہ دوسروں کے حقوق ادا کرتا رہا۔ اب یہ اتنی مشکلوں سے آیا ہے، رب ذوالجلال نے انعامات کی بھی بارش عطا فرمائی۔ وہ ایک انعام نہیں ہوگا، انعامات ہوگی۔ پھر میرے بھائیوں، ہم کما کما کے لگا کے اپنے گھر بناتے ہیں۔ بعض بات ایسے ہوتا ہے کہ کماتے کماتے لگاتے جب چیز بنتی ہے تو بندہ چلا جاتا ہے۔ گھر بن گیا، بندہ چلا گیا۔ کسی کو 1 سال رہنا نصیب ہوا، کسی کو 2 سال رہنا نصیب ہوا، کسی کو 10 سال رہنا نصیب ہوا، اور یہ ہمیں پتا بھی ہے کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں رہنا، پھر بھی ہم گھروں کو بناتی ہیں، لگاتی ہیں۔ ایسے ہی ہے نا بھائی؟ سنیے، جو آگے گھر بنانے ہیں، قرآن سچا ہے نا بھائی؟ یہ 30واں پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے۔ رب نے فرمایا خالدین فیہا ابدا۔ یہ ادھر ابھی آپ نے جو سپارے پڑھے نا وہ سپارہ میں نے اٹھایا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا میرے بندو جو محلات دے رہا ہوں جس میں میں نے سونا لگایا ہے، چاندی لگائی ہے، جواہرات لگائے ہیں، ہیرے لگائے ہیں، یہ سارا کستوری لگائی ہے، یہ سارا کچھ جس کے اندر میں نے دودھ کی نہر جاری کی ہے، شراب کی نہر جاری کی ہے، شہد کی نہر جاری کی ہے، پانی کی نہر جاری کی ہے، یہ جو سارا کچھ بتلا رہا ہوں یہ 60 سال کے لیے تمہیں نہیں دینے، 50 سال کے لیے نہیں دینے، 40 سال کے لیے نہیں دینا۔ دینا کیسے ہے؟ رب کا قرآن میں وعدہ ہے، رب فرما رہا ہے میرے بندو ہمیشہ کے لیے تمہیں آزاد کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سودا سستا ہے کہ مہنگا ہے؟ سستا ہے۔ اللہ۔ اب بھی اگر ہمیں شیطان پھسلا کے لے جائے اور ہم سے جھوٹ بلوائے اور ہم سے نماز چھڑوا دے اور ہم سے ہیرا پھیریاں کروائے، اپنے ہی بھائیوں کے حق مروائے، تو پھر حقیقت میں ہم شیطان کے ہاتھوں بے وقوف بن چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھداری عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے لیے یار بھائیو، اپنے لیے یہ ہم اپنے لیے بات کر رہے ہیں، ہم میں سے ہر ایک اپنے لیے سوچے کہ آخرت میں اگر بھلا ہوگا تو اپنا بھلا ہے، وہاں کوئی شہادت والا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آدھا اس کا آدھا میرا، رب نے میں علیحدہ عطا فرما دوں گا، پھر کچھ ٹائم کے لیے ہمیشہ دوں گا۔ وہ گھر ایسے ہوں گے جیسے تم نے دیکھے بھی نہیں ہوں گے، اور پھر 60,000 ہوئے خدمتگار۔ میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا، جنتی بندہ جب خیال کرے گا نا کہ
مثال کے طور پہ تو اس کے دل میں خیال آیا کہ مجھے آج بٹیرا کھانا ہے، بٹیر کھانا ہے. تو میں نے پڑھا ایک جگہ پہ کہ وہ بٹیر خود روسٹ ہو کے اسی ٹائم بندے کے سامنے آ جائے، اسی ٹائم سامنے آ جائے. ایسی جگہ پہ اللہ ہمیں گھر دے رہا ہے، ایسے باغات دے رہا ہے. یہ ایمان کی بنیاد ہے. اللہ اکبر. یہاں پہ حدیث شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے لحاظ سے فرمایا، یہ مومن کی قبر ہے، قبر کے لحاظ سے غور فرمانا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ ترمذی شریف میرے سامنے ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 524 ہے. سرکار فرماتے ہیں اذا دفن العبد المؤمن، جس وقت کوئی مومن بندہ قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے. ہم ایسے ہی کرتے ہیں نا بھائی، جو ہم میں سے فوت ہو جائے اعزاز کے ساتھ غسل کفن کر کے جنازہ پڑھ کے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے اعزاز کرتے ہوئے اس کو اس کی قبر کی طرف لے جاتی ہیں. سرکار فرماتے ہیں جب اسے دفن کر دیا جاتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے پلے ایمان ہو، مومن ہو، بندہ مسلمان ہو. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قال له القبر، سنیے، قال له القبر. میں ادھار نہیں جا رہا، حوالہ نہ کہ ہے جس نے دیکھنا ہو ابھی اٹھ کے دیکھ سکتا ہے، دور کی بات نہیں. اس کے لیے قبر کہتی ہے. بھائی بولو، قبر کی کوئی زبان ہے؟ قبر بول سکتی ہے؟ عقل تو یہ کہتی ہے کہ قبر تو مٹی کا نام ہے، جگہ کا نام ہے، اور جگہ بولتی نہیں. اور سرکار کا فرمان سچ ہے. بولو سچا ہے کہ نہیں سچا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں قال له القبر، اس دفن ہونے والے بندے کے لیے یا اس دفن ہونے والی عورت کے لیے قبر بولتی ہے اور کہتی کیا ہے؟ مرحبا و اہلا. ایسے اسے ڈال رہے ہیں اور آگے سے کہہ رہی ہیں مرحبا و اہلا. اس کا مطلب یہ ہے جیسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں موسٹ ویلکم، یا اردو میں کہتے ہیں خوش آمدید. یہ اس کا مطلب ہے. قبر کہتی ہے خوش آمدید، آ جاؤ، موسٹ ویلکم، آ جاؤ. یہ بھلا موسٹ ویلکم، یہ خوش آمدید، یہ مرحبا، یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ اس آنے والے بندے یا اس آنے والی عورت کے سینے میں چمکتا ہوا نورانی ایمان موجود ہے. یہ ایمان کی بیس پہ کہا جا رہا ہے کہ مومن آ رہا ہے. فرمایا مرحبا کہتی ہے اور پھر قبر بول کے کہتی ہے. اچھا یہ بھی ذرا بات سمجھنا، یاد رکھو، ایک ہوتا ہے تنقید کرنا، ایک ہوتا ہے برائی کرنا، ایک ہوتا ہے دین سمجھنا. اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھنڈے دل سے اللہ کی رضا کے لیے دین سمجھنا چاہیے. کسی پہ اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جو قرآن و سنت کے لحاظ سے برا کر رہا ہو وہ ویسے ظاہر ہو جائے گا کہ یہ برائی ہے، خود ہی پتا چل جائے گا کہ یہ غلط ہے. اب مجھے بتاؤ، جو قبر بول لے تو جس کے لیے بول لے وہ سنے کوئی نہ. سمجھ آ رہی بات؟ بے قبر تو آنے والے کے لیے بول رہی ہے یا آنے والی کے لیے بول رہی ہے. تو جس کے لیے قبر بولے وہ سنے گا، تو پھر قبر کے بولنے کا فائدہ کیا ہے؟ حدیث شریف سے اشارت النص سے یہ ثابت ہوئی بات کہ وہ قبر میں جانے والا جسے ہم نے مردہ سمجھ کے جنازہ پڑھ کے دفن کیا تھا، رب کی دی ہوئی قدرت سے قبر میں سن بھی رہا ہے. کسی بھی نبی کے کسی فرمان کا مطلب لغو نہیں ہوتا کہ ایسے ہی فرما دیا ہو، ایسا نہیں ہے. حکمتیں ہوتی ہیں. قبر والا سنتا ہے، سمجھ